خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ سورہ واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر شب میں پڑھے وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ روزانہ رات میں یہ سورت پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب ہو لے گی وہ ہونے والی، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی پر دینے والی۔ یعنی قیامت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت کسی انکار کرنے والے کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، تو سامنے ہی ہوگی۔ وہ ایسی ہوگی کہ وہ کسی کو پست کرے گی اور کسی کو بلندیوں پر پہنچائے گی۔ یعنی جو گناہ گار لوگ ہوں گے وہ پستی میں جائیں گے، یعنی جہنم میں گریں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ بلندیوں پر جائیں گے، یعنی ان کو جنت ملے گی۔ جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا ہو کر تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے، پھر پھیلے ہوئے اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ یعنی بالکل جو اتنے بلند آج ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، ان پہاڑ کا عالم یہ ہو جائے گا جیسے دھوپ میں آپ کو ذرے نظر آتے ہیں، دھول کے جہاں دھوپ پڑتی تو ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، دھوپ میں چھائی میں نہیں آتے، تو ان پہاڑوں کا عالم بس یوں ہی ہو جائے گا۔ قیامت کے دن بالکل ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے دھوپ میں آپ ذرے دیکھتے ہو، بالکل اسی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تو داہنی طرف والے، کیسے داہنی طرف والے؟ یعنی وہ جن کو قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال محشر کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو داہنے ہاتھ میں جس کے دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کا ان کا نامہ اعمال اور جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے تو داہنی طرف والے، کیسی داہنی طرف والے؟ اور بائیں طرف والے، کیسے بائیں طرف والے؟ اور جس کے بائیں
ہاتھ میں دیا گیا بائیں ہاتھ میں، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کافر کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس طریقے سے کہ پیٹ میں سے اس کا ہاتھ نکال کر پیچھے کیا جائے گا اور پھر اس کے ہاتھ میں وہ اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ تو بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے؟ اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، یعنی جو لوگ آگے نکل گئے وہ تو آگے ہی نکل گئے، وہی مقرب بارگاہ ہیں۔ چین کے باغوں میں اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے۔ جو لوگ سبقت لے گئے وہ کون ہیں؟ وہ جنت پہ رہیں گے۔ اللہ فرماتا اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے۔ حدیث سے اس میں کئی قول ہیں، لیکن جو صحیح قول ہے، اصح قول ہے، وہ یہی ہے کہ اگلوں سے امت محمدیہ ہی کے لوگ مراد ہیں۔ ایسا نہیں کہ اگلوں سے اور پہلے حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے امت کے لوگ مراد ہوں۔ اگلوں سے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مراد ہیں، جو شروع میں اسلام لائے، جنہوں نے ہجرت فرمائی، صاحب اللہ کے رسول کے ساتھ شروع سے رہے اور کافی جو ہے اسلام پھیلانے میں مدد کی، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ تو فرمایا اگلوں سے امت محمدیہ ہی کے پہلے لوگ مہاجرین و انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں وہ مراد ہیں، اور پچھلوں سے ان کے بعد والے، پچھلوں سے بعد والے، جبکہ اسلام کافی پھیل گیا اور کافی علاقوں میں، اور پھر لوگ بعد میں جو مسلمان ہوئے تو پچھلوں سے وہ مراد ہیں، اور اگلوں سے جو شروع اسلام لائے وہ لوگ مراد ہیں۔ احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث مرفوع میں ہے کہ اولین و آخرین یہاں اسی امت کے پہلے اور پچھلے ہیں، اور یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ امت محمدیہ کے ہی لوگ مراد ہیں، اگلوں سے بھی اور پچھلوں سے بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے چین کے باغوں میں اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے۔ ان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی کہ وہ ہیرے جواہرات کے تخت جو ہیں ان پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے، اور اس پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، اور ان کے ارد گرد جو ہے جیسے یہاں دنیا میں بہت بڑے بادشاہوں کے یہاں آگے پیچھے نوکر چاکر ٹہلتے ہیں، تو یہاں نوکر چاکر ٹہلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ارد گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، نوجوان لڑکے جو جنتی لڑکے ہوں گے، اللہ نے انہیں غلمان، یوں سمجھ لیجیے جنت کے غلمان ہوں گے، غلام، وہ جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ تو وہ آگے پیچھے کوزے لیے ہوئے، پیالے لیے ہوئے شراب کے، شراب دنیا والی نہیں، ٹھیک ہے، جو جنت کی شراب ہے، جس کے بارے میں آگے آیا کہ اس میں نہ نشہ ہوگا نہ تمہارے سر میں درد ہوگا، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے ہوش تمہارا خراب ہو پی کر، اور مزہ ہی آئے گا اس کو۔ تو وہ لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے، مریں گے نہیں، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کریں وہ میوے، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، جس پرند کا آپ گوشت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر جنتی کو پرندوں کے گوشت کی خواہش ہوگی تو اس کے حسب مرضی پرندہ اڑتا ہوا سامنے آئے گا، جس پرندے کی خواہش ہوگی وہ پرندہ اڑتا ہوا سامنے آئے گا،
اور رکابی میں آ کر سامنے پیش ہوگا، اڑتا ہوا آئے گا، پھر فوراً رکابی میں تیار اس کا گوشت فوراً آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا اسی پرندے کا۔ تو یہ ہے جس چیز کی آپ خواہش کریں گے، جس چڑیا کی، جس جانور کی آپ کو خواہش ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گوشت آپ کے سامنے حاضر فرما دے گا۔ تو پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں، جنت میں سب سے پہلے جو ملے گی غذا غالباً وہ مچھلی کے کباب ہوں گے۔ سب سے پہلے جو غذا جنت میں جنتیوں کو ملے گی وہ مچھلی کے کباب ہوں گے، اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، یعنی جیسا موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا، نہ دھوپ اور ہوا لگی، اس کی صفائی اپنی نہایت پر ہے، اسی طرح وہ حوریں اچھوتی ہوں گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس و تمجید کی آوازیں آئیں گی۔ یہاں پر زیور عورتیں پہنتی ہیں تو چلتے ہیں تو چھن 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 کی آواز ہوتی ہے، لیکن حوریں جو زیور پہنے ہوں گی جب وہ چلیں گی تو اس سے رب کی حمد و ثنا کی آواز ہوگی، زیوروں سے رب کی حمد و ثنا ہوگی۔ آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کے گردنوں کے حسن و خوبی سے ہنسیں گے۔ صلہ یہ کیا سب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، یہ سب کیا ہے؟ فرماتا ہے صلہ ان کے اعمال کا، یہ سب بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو دنیا میں انہوں نے کیا، اللہ کے حکم پر چلے، یہ سب اللہ اس کا بدلہ دے گا ان کو جنت میں۔ صلہ ان کے اعمال کا، اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گناہ گاری، جنت میں نہ تو کوئی بیکار بات کوئی کہے گا اور نہ کوئی کسی قسم کا گناہ ہوگا، اس سے پاک ہوں گے، تمام جنتی گناہوں سے پاک ہوں گے، وہاں کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور نہ کوئی بیکار بیہودہ بات ان کے منہ سے نکلے گی۔ ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام، یہ ہوگا سلام، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام، اور داہنی طرف والے، کیسے داہنی طرف والے؟ بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں، اور ہمیشہ کے سائے میں، اور ہمیشہ جاری پانی میں، اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ کہ بیر، یہاں تو بیر کے پیڑ میں جاؤ بیر توڑنے تو کتنے کانٹے ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا بیر تو ہوگا لیکن کانٹا نہیں ہوگا، بیر کے پیڑ ہوں گے لیکن ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور کیلے کے گچھوں میں، اور ہمیشہ کے سائے میں، اور ہمیشہ جاری پانی میں، اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جس پیڑ کا آپ پھل توڑیں گے، آپ کے توڑتے ہی وہاں دوسرے پھل ہو جائیں گے فوراً تیار۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی پھول نکلا اور پھر جو ہے پکا اور پھر موسم کا انتظار کرو، اب جب موسم آئے گا تو ملے گا۔ ادھر آپ نے توڑا، آپ کے توڑنے کی دیر نہ ہوئی کہ فوراً ہی وہاں پر دوسرے پھل نظر آ جائیں گے۔ اور ہمیشہ جاری پانی، اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں، اور بلند بچھونوں میں۔ بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں انہیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والیاں، یعنی جنتی عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، ہمیشہ ان کو جب بھی جو ہے ان کا شوہر ان کے پاس جائے گا انہیں کنوارا ہی پائے گا، وہ ہمیشہ جوان رہیں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، اور جنتی انسان بھی کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بس یہیں پہ ہے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، وہاں سب ختم۔ اللہ تعالیٰ جوانی عطا کرے گا تو ہمیشہ کے لیے پھر آدمی جوان ہی رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا وہاں پر۔
داہنی طرف والوں کے لیے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ داہنی طرف والوں کے لیے، اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ۔ اور بائیں طرف والے، کیسے بائیں طرف والے؟ یہ تو دائیں طرف والوں کا اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارے انعام اللہ ان کو عطا کرے گا کہ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں اللہ عطا کرے گا۔ اور بائیں طرف والے، کیسے بائیں طرف والے؟ یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا گیا، فرماتا ہے جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کے چھاؤں میں، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بہت نعمتیں دی تھی، بہت مال و دولت سے نوازا تھا، بڑے عزت و شان انہیں دنیا میں عطا کی تھی، لیکن وہ اس سب میں خدا کو بھول گئے تھے، خدا کو بھول بیٹھے تھے، اپنی دولت کے نشے میں چور، اپنی عزت کے نشے میں چور، یہ بھول بیٹھے تھے کہ یہ عزت ہمیں دی کس نے ہے، یہ دولت ہمیں دی کس نے ہے، یہ سب شان و شوکت دینے والا بھی ہمارا کوئی ہے، یہ سب کو بھولے ہوئے تھے، ہٹ رکھتے تھے اور اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے پھرتے تھے کہ یہ بھی ہوگا کہ مر گئے مٹی ہوگا پھر اٹھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، دنیا ہی ہے، جو مزے کرنا ہے کر لو۔ یہ ان کے جو ہے عقیدے تھے کہ بس جو کچھ ہے یہی ہے، دنیا ہی جنت ہے، دنیا ہی جہنم ہے، ہاں جو پریشان رہا وہ جہنم میں سمجھ لو پڑ گیا، اور جسے مزے آ گئے وہ جنت مل گئی، وہ دنیا ہی کو سب آخرت سمجھے بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہٹ میں تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اٹھائے نہیں جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، ہم ہی نہیں ہمارے اگلے باپ دادا ایک زمانے سے دنیا چلی آ رہی ہے جنہیں لوگ کب کے مر گئے، آج ان کی ہڈیوں تک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، انکار کرتے تھے صاحب۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے گئے، ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر۔ قیامت آنے تو دو، محشر کا میدان قائم ہونے تو دو، دیکھ لینا کہ سب کے سب چاہے کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہو، اللہ سب کو اکٹھا کر دے گا، سب کو جمع فرما دے گا۔ پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں ضرور تھوڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، کہ تمہارا عالم یہ ہوگا کہ تم سب تھوڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، یعنی زہریلا پیڑ ہوتا ہے، جیسے ناگفنی کا پیڑ ہوتا ہے، ایسے ہی بہت زہریلا پیڑ، تو اس پیڑ میں سے تمہیں کھلایا جائے گا، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، بہت بھوک لگے گی شدت کی، ایسے کون کھا لے گا پیڑ؟ کھا لے گا کوئی؟ وہ اتنے بھوکے ہوں گے کہ رب سے کھانا مانگیں گے، کھانے کو مانگیں گے تو وہ جو ہے انہیں تھوڑ کا پیڑ دیا جائے گا، تو بھوک کا یہ عالم ہوگا کہ اسی کو کھا جائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤں کہ بھوک کا عالم کیا ہوگا، ورنہ کوئی کھا لے گا ایسے، اسی کو کھا لیں گے۔ اب وہ حلق میں پھنس جائے گا اگر زہریلا پیڑ، تو پھر پانی مانگیں گے، جب پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جہنمیوں کی ایک روایت میں آیا ہے کہ جہنمیوں کی پیپ انہیں دی جائے گی پینے کے لیے۔ اللہ کی پناہ، اسی لیے کہتے ہیں ہر وقت جہنم سے پناہ مانگو، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ کے عذاب سے بڑا کوئی عذاب نہ۔ دنیا کی ساری تکلیفیں ساری، اگر دنیا میں جو ہے کسی انسان کو جو ہے زندگی بھر جو ہے اسے تکلیف میں ہی رہے، اس کو سوئیوں سے گودا جائے، اسی تکلیف میں پڑا رہے اور مر جائے، تب بھی یہ آخرت کے عذاب سے کئی گنا بہتر ہے۔ میں آئے یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کیوں؟ یہ تکلیف کی ایک دن میعاد ہے، ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا والوں کی تکلیف ہے، دنیا والوں کی دی ہوئی، اور وہ اللہ کا عذاب ہوگا، وہ خالق کا عذاب ہوگا جو اللہ دے گا بندے کو، اور وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ پھر وہ اگر ایمان پر نہیں مرے تو پھر ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کا عذاب، اس کی کوئی پھر انتہا ہی نہیں ہے کہ کبھی تو ختم ہو جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کافر ہزاروں برس تک چلاتے رہیں گے، اے دروغہ جہنم ہماری سن لے، دروغہ جہنم نہیں سنے گا،
کئی ہزار برس کے بعد سنے گا تو یہی کہے گا مجھ سے کیا کہتے ہو، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی تھی، اس سے کہو۔ حضرت مالک کہیں گے اس سے کہو جس کی نافرمانی کی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے، اس کے ناموں کے ساتھ رحمان کہیں گے، رحیم کہیں گے، غفور کہیں گے، اس کے ناموں کے ساتھ اسے پکاریں گے، صفاتی ناموں کے ساتھ۔ ہزارہ برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ جواب نہیں دے گا، اور جب دے گا تو یہی کہے گا پڑے رہو مجھ سے دور، جہنم میں پڑے رہو۔ اس وقت نہیں سنی تھی دنیا میں جب بھیجا تھا، اب یہ نا امید ہو جائیں گے۔ پھر سب کافر ابھی اکٹھا تھے، جب عذاب اکٹھا دیا جائے تو آدمی کو عذاب تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں میرے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ 100 اور بھی ہیں جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور جب ایک اکیلے کو یہ عذاب دیا جائے اور وہ یہ سمجھے اور کوئی نہیں ہے، صرف میں ہی ہوں، تو بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اب کافروں کو ایک آگ کے بکسے میں بند کر کے اس پر ایک اور آگ کا بکسہ لگا کر اس پر تالا لگا دیا جائے گا اور جہنم میں رکھا جائے گا۔ اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اب جہنم میں صرف میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں، باقی سب نکال نہیں۔ کتنی تکلیف تو ویسے ہی تھی، اب یہ اکیلے کی تکلیف کہ سب نکل گئے، میں رہ گیا۔ تو یہ عذاب در عذاب ہوگا، عذاب پر عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو ایمان کی اور ایمان کی حفاظت جو ہے وہ اعمال سے ہوتی ہے۔ آپ سوچو ایسے ہی حفاظت ہو جائے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہی مریں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جانے کتنے کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن وہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا، وہ مسلمان مرے، اور جانے کتنے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن مرتے وقت ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ایمان ان کا چھن گیا اور وہ کافر مرے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت اعمال سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے، روزے سے ہوتی ہے، اچھے کاموں سے ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت انہی چیزوں سے ہوگی۔ یہ اعمال جو ہیں یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ہم جو ہے نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ زکوٰۃ دیں، نہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، تو ہمارا ایمان ایک کھلے میدان میں جیسے کوئی مال رکھ دیتا ہے، کوئی بھی اٹھا کر لے جائے، ویسے ہی رکھا ہوا ہے، جب چاہے شیطان اس کو اڑا کر لے جائے۔ ان کی حفاظت کرو اعمال کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو